السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات زکوٰۃ کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ کسی عارض کی وجہ سے زکوٰۃ کے مضمون کو ابھی موقوف کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمارے سامنے اعتکاف کے مسائل آنے والے ہیں اور اعتکاف کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ آج 20 روزہ ہے تو آج ہی سے اعتکاف بھی شروع ہے، لہٰذا اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہے، ہم سمجھ لیں تاکہ ہم سب کو اعتکاف کرنا آسان ہو جائے۔ آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے جن لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہے وہ آج ہی سے مغرب کے بعد سے اعتکاف اپنا شروع کریں گے عید کے چاند تک، یعنی 29ویں یا 30 تاریخ کے مغرب تک۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اعتکاف کیوں کرتے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہیں ٹھہرنے کے، لغوی معنی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی کو بھی سمجھایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ یہاں پر عاکفین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اعتکاف کے معنی میں ہے، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ٹھہرے رہیں گے، جگہ نہیں چھوڑیں گے، یہیں پر رہیں گے۔ تو کسی جگہ ٹھہر جانا، کسی جگہ کو پکڑ لینا، کسی جگہ پر پڑ جانا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اصطلاح شرع میں اعتکاف کہتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے مرد حضرات ٹھہر جائیں اور عورتیں گھر میں کسی خاص جگہ پر اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائے تو اصطلاح شرع میں اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سنت علی الکفایہ ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر یہ واجب کر لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں چند دنوں کا یا کچھ دنوں کا یا 10 دنوں کا میں اعتکاف کروں گا۔ اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہوگا، اور ان اعتکاف میں اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یا کوئی آدمی یوں منت مانگ لے کہ مجھے فلاں دن اعتکاف کرنا ہے، کسی چیز کے شرط کے اوپر نہ مانگے کہ مجھے فلاں کام ہوگا تو میں یہ کام اعتکاف کروں گا، ایسا نہ کہے، بلکہ یوں ہی مطلق کہہ دے کہ مجھے فلاں دن اعتکاف کرنا ہے، میں فلاں دن کے اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو یہ بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک واجب یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ بھی واجب ہے۔ اور ایک واجب یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی شرط کے کہے کہ میں فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو یہ بھی واجب ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اور واجب اعتکاف کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا ہوتا ہے، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آدمی اپنے اوپر
کتنا دن بھی لازم کر لے، لیکن کم سے کم 1 دن اور 1 رات ہونا چاہیے۔ اور ایک اعتکاف نفل ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو، تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں وقت کی بھی تعین نہیں ہے، وہ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوں، مسجد میں آتے ہوں، تو اسی وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ ایک مسجد میں داخل ہونے کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا ہی، مسجد میں آنے کا ثواب ہوگا ہی، اعتکاف کرنے کا بھی اس کو ثواب ہوگا۔ اس لیے جب جماعتیں نکلتی ہیں تو جماعتوں میں بھی یہ مستحب اور آداب بتایا جاتا ہے۔ جو جماعتیں مسجد کے اندر قیام کرتی ہیں تو ان کو ضروری طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو مسجد میں قیام کرنا ہے تو آپ کا قیام کرنا اسی وقت جائز ہوگا جبکہ آپ اعتکاف کی نیت کریں گے، تو ان سے اعتکاف کی نیت کرائی جاتی ہے۔ تو ہر جماعت کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، پھر مسجد میں قیام کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے مسجد میں سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ معتکف کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے۔ عام آدمی کو سونا جائز نہیں ہے، لیکن جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ مسجد کے اندر سو سکتا ہے۔ بہرحال نفل اعتکاف یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، وہ گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے سنت اعتکاف علی الکفایہ، جو رمضان کے اخیر عشرے کا ہوتا ہے، یعنی آج سے جو مغرب کے بعد سے شروع ہوگا اور عید کے چاند تک، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے چند لوگ اگر اعتکاف کر لیں گے مسجد کے اندر تو سارے محلے والوں کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا اور سارے محلے والے بری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، یہ کفایہ کا مطلب ہے۔ تو کسی نہ کسی کو کرنا ہی ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص محلے کا نہیں ہے، باہر کا ہے، باہر کا آ کر اعتکاف کر لیتا ہے تو بھی محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی باہر کا آدمی ہماری مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیتا ہے تو بھی محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور محلے کا حق ادا ہو جائے گا، ان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ تو 3 طرح کا اعتکاف ابھی آپ نے سماعت کیا۔ ایک اعتکاف جو واجب ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، اس کے الگ شرائط ہیں۔ ایک اعتکاف جو نفل ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اس کے کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر جب بھی مسجد میں آدمی آئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور ایک اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے جو صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے، اور وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہی ہوتا ہے، یعنی اخیر کے 10 دنوں میں ہوتا ہے، جس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ہر آدمی کو نیت کرنا چاہیے رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کرنے کا۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، میں 1-2 فضائل آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کی طرف اشارہ کیا ہے اور اعتکاف کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسماعیل اور اسحاق سے یہ تاکیدی حکم لیا تھا، ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو کہ وہ مسجد کو پاک رکھیں ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ من اعتکف رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا، یعنی یہ سنت والا جو اعتکاف ہے، 10 دنوں والا اعتکاف، وہ اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر اچھی طریقے سے ہم یہ بات سمجھیں کہ رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن ہونا ضروری ہے تو ہی وہ سنت اعتکاف ہوگا۔ اگر اس میں 1 دن بھی کم ہو گیا تو پھر وہ سنت نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائے گا۔ مثلا بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں 27ویں رمضان سے، 26ویں رمضان سے، 25ویں رمضان سے، جیسے ان کو فرصت ملتی ہے۔
تو وہ آ کر اعتکاف میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے رہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو اعتکاف کر رہے ہیں یہ سنت والا اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نفل ہے. سنت اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آخر کا 10 دن ہونا، یعنی آج مغرب سے لے کر عید کے چاند ہونے تک اتنا وقت گزارنا مسجد کے اندر، یہ ضروری ہے، تو ہی سنت اعتکاف ہوگا. ایک دن بھی کم ہو جائے گا تو وہ سنت نہیں رہے گا، وہ نفل ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی ثواب کی چیز ہے کہ ایک آدمی رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. کان یعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رمضان فی العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا. آپ کثرت سے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنا کسی دن میں عبادت نہیں کرتے تھے. اس کی کئی وجہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف اور اس میں عبادت کی کثرت. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شب قدر کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں وہ انہی 10 دنوں میں آتی ہے، اخیر کے 10 دنوں میں آتی ہے. اکثر علماء کے رائے کے مطابق، اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی کوئی تعین نہیں ہے، وہ سال کے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. یعنی 10 دنوں میں سے کوئی 21، 23، 25، 29، 27، اس میں اس 5 راتوں میں شب قدر ہوتی ہے. تو اس میں اگر آدمی کثرت سے عبادت کرے گا یا معتکف 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس 5 میں سے کوئی ایک اگر شب قدر ہے تو اس کو شب قدر مل جائے گی. یہ فائدہ ہے. اور کثرت سے عبادت کرنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر مل ہی جاتی ہے. بہرحال اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں کرتے تھے، اس لیے یہ سنت علی الکفایہ ہے، ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے. اعتکاف کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے تو وہ بات بھی کرے، وہ کھانا بھی کھائے، وہ سو بھی رہا ہے تو اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اس کا پورا وقت عبادت میں نکلے گا، پورا وقت عبادت میں شمار ہوگا. وہ کچھ بھی کر رہا ہے پورا وقت اس کو عبادت میں شمار ہوگا. یعنی 10 دن میں سے ہر ایک لمحہ اس کو عبادت شمار ہوگی، ہر ایک لمحہ. جیسے آج مغرب کے وقت وہ مسجد میں داخل ہوا تو عید کے چاند کے نکلنے تک یہ اگر مسجد کے دائرے میں ہے، مسجد کے اندر ہے، بنائے مسجد کے اندر ہے تو اس کو پورا وقت عبادت کا ملے گا اور عبادت میں شمار ہوگا، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی بہت کم ایسا ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. باہر کی دنیا میں رہتا ہے، باہر کے ماحول میں رہتا ہے، شیطان، برے ماحول، برے لوگ، بری خصلتیں اور پتہ نہیں طرح طرح کے فتنے آدمی کو اچکتے رہتے ہیں اور وہ گناہ میں نہ چاہ کر بھی ملوث ہو جاتا ہے. وہ نہیں بھی چاہتا ہے تو گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اندر سے اس کا دل کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرے لیکن ماحول ایسا ہے کہ اس کو کرنا پڑ جاتا ہے. اعتکاف کا یہ فائدہ ہے کہ 10 دن وہ خالص جب اللہ کی گھر میں مسجد میں گزارتا ہے تو کم از کم وہ 10 دن گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. 10 دن اس کو وہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں فرشتے کے ماحول میں ہوں، میں مسجد کی 4 دیواری میں ہوں، یہاں پر میں بدکاری نہیں کر سکتا، یہاں پر میں غیبت نہیں کر سکتا، یہاں پر میں بد کلامی نہیں کر سکتا، یہاں پر میں گالیاں نہیں بک سکتا، یہاں پر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہاں پر میں فحش گوئی نہیں کر سکتا. وہ سارے گناہوں سے بچا ہوگا کیونکہ اس کو یہ بات وہ مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے کہ ہم کو 10 دن اللہ کے گھر میں ہیں اور جو ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، صرف اللہ سے ہم کو تعلق قائم کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اعتکاف کرنے کا کہ آدمی کم از کم اپنی زندگی کا 10 دن گناہوں سے بچا رہتا ہے. ایسے تو ہر دن آدمی کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی لیتا ہے. نماز پڑھا باہر گیا کچھ گناہ ہو گیا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں گناہ ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں بالکل. یہ فائدہ ہے. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ
کہ اگر بندہ اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو مسجد کے باہر ہوتی ہے، مثلا جنازے کی نماز ہے، یہ بھی ایک عبادت کی چیز ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہونا یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا، کوئی مریض بیمار ہے، کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس مریض کی عیادت کرنا بھی واجب ہے۔ اب ایک آدمی اعتکاف میں ہے، ظاہر ہے اس کو مسجد سے باہر جانا نہیں ہے، تو اس کو یہ دونوں عبادتوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ ایک عام آدمی جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ جنازے میں بھی شریک ہو سکتا ہے اور وہ مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو یہ دونوں ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو اعتکاف میں ہے اس کو یہ دونوں ثواب نہیں ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کے اندر ہے اس کو وہ سارا ثواب ملے گا جو غیر اعتکاف میں ملتا ہے، یعنی جو باہر رہتا ہے اس کو سارا ثواب ملے گا، یعنی اس کو جنازے میں شریک ہونے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو مریض کی عیادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھیے کتنا اچھا آفر ہے، وہ جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو جنازے میں شریک ہونے کا ثواب مل رہا ہے، وہ مریض کی عیادت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو مریض کی عیادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ بہت اچھا ہمارے لیے سنہرا آفر ہے کہ آدمی کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے سب اعتکاف کی نیت کریں اور آج سے ہم اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کریں۔ اور جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف سب سے افضل ہے مسجد حرام، سب سے افضل اعتکاف۔ اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہے تو مسجد حرام کے اندر اعتکاف کریں، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، اس کے بعد اپنے ضلع کی جو جامع مسجد ہے اس میں، اس کے بعد پھر اپنے علاقے کی جو جامع مسجد ہے جیسے جو ہماری مسجد ہے اس میں، اس کے بعد اس مسجد کے اندر جس مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہو، اس کے بعد اس مسجد کے اندر جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، جس میں امام ہو، مؤذن ہو، 5 وقت کی نماز۔ تو مردوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے، اس درجے کے ساتھ 2 درجہ میں نے بیان کیا، اس درجے کے ساتھ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے۔ وہ اگر چاہیں گے کہ نہیں ہم اپنے آفس میں اعتکاف کر لیں، ہم اپنے گھر میں اعتکاف کر لیں، تو وہ نہیں کر سکتے، ان کو مسجد میں ہی کرنا ہے، اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے جو مسجد کے 5 وقتہ جس مسجد میں نماز ہوتی ہو۔ اور بہتر کیا ہے، جتنی بڑی سی بڑی مسجد ہوگی اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اعتکاف ہوگا، یعنی مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، جامع مسجد ہے، جامع مسجد سے بھی ایک بڑی جامع مسجد ہے، تو جتنی بڑی مسجد ہوگی اس کے اندر اعتکاف کرنا اتنا افضل ہوگا۔ یہ جو ہے ترتیب ہے۔ عورتیں اعتکاف کریں گی گھر کے اندر، اور گھر میں اس جگہ پر اعتکاف کریں گی جہاں پر وہ اکثر نماز ادا کرتی ہے، کہ ہمارے گھروں میں عورتیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اگر خاص کر لیتی ہیں، نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی جگہ خاص کر لیتی ہیں، تو وہیں پر ان کو اعتکاف کرنا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی خاص جگہ نہیں کی ہے، گھر کے ہر حصے میں نماز پڑھتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو اعتکاف کے لیے ان کو گھر کا کسی ایک حصے میں اعتکاف کے لیے جگہ خاص کرنا ہوگا، اور وہاں پر ان کو جا کر بیٹھ کر اعتکاف کرنا ہوگا۔ ان کے لیے بہت آسان ہے اعتکاف کرنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے لیکن اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر گھر کی بچیوں کو بتا سکتی ہے کہ فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، کھانا بنا لو، کھانا ایسے بناؤ، یہ گھر کی یہ صفائی کر لو، برتن کی صفائی، یعنی سارا حکم وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر اپنے گھر کی بچیوں کو، گھر کی لڑکیوں کو دے سکتی ہے، اور جو گھر میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اعتکاف کا پورا ثواب بھی ملے گا۔ بہت آسان ہے، اس لیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اعتکاف میں بٹھانے کا جو ہے حکم دیں، اور ان کو تلقین دیں، ان کو کہیں، ترغیب دیں کہ بھائی آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ مرد بھی اگر مسجد کے اندر ہے اعتکاف میں تو ضرورت کی باتیں کر سکتا ہے، ایک دم گونگا نہیں رہنا ہے اور ایک دم دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بہت قصہ کہانی شروع کر دیتے ہیں پرانے زمانے کا، پتہ نہیں کون سے زمانے کا، جو عام دنوں میں وہ بات نہیں کرتے، وہ مجلس لگا کے پرانے زمانے کے جو ہے علاء الدین کا چراغ اور گل بگاولی، اس پر کہانی چل رہی ہے، اور بہت جنات کی کہانی شروع ہو گئی، شیطان کی کہانی شروع ہو گئی، سحر جادو کی کہانی شروع ہو گئی، ایسی کہانی شروع ہو گئی جس کا نہ دین سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیا سے کوئی فائدہ ہے۔ اعتکاف میں 10 دن جو ہے قصہ کہانی میں نکال دیا۔ تو اعتکاف میں اگر ہم بیٹھے ہیں، ضرورت کی باتیں ہم کر سکتے ہیں جو واقعی ضرورت ہے، لیکن جو ضرورت کی باتیں نہیں ہیں
جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، جو دنیاوی باتیں ہیں، جو فضول باتیں ہیں، جو لہو و لعب سے جس کا تعلق ہے، جس کا تعلق لا یعنی سے ہے، ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سوئے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں، قصہ کہانی میں اور فضول گوئی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد کے اندر لگائیں، مسجد کے حدود کے اندر لگائیں۔ مسجد کے حدود سے باہر اگر بلا ضرورت معتکف جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا بلا ضرورت۔ مسجد کے حدود میں ہی رہنا ہے۔ اب یہ مسجد کا حدود کیا ہے، یہ کون طے کرے گا کہ مسجد کا حد کتنا ہے، کہاں تک ہے؟ یہ طے کریں گے وہ لوگ جو مسجد کے بانی ہیں، مسجد کے بانیین، یعنی مسجد کے بنانے والے، انہوں نے جو نیت کی ہے کہ مسجد کی حد یہاں تک ہے۔ پھر بعد میں اگر مسجد کے اندر ری اسٹرکشن ہوا، مطلب پھر سے کام ہوا، تو پھر بنانے والوں نے نیت کی کہ نہیں مسجد کی حد وہاں تک ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا حد اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو بنانے والے نے جتنی نیت کی ہے مسجد کی حد، تو وہ مسجد کی حد اتنی ہی ہوگی۔ بعد میں اگر پھر نیت کی گئی، کچھ لوگوں نے بنایا اور کہا کہ یہ بھی مسجد کے اندر ہے، تو وہ بھی مسجد کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ تو معتکفین کے لیے بلا ضرورت مسجد کی حد سے باہر جانا اس کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے بلا ضرورت۔ ہاں ضرورت ہے، جیسے کہ مسجد کے باہر غسل خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، وضو خانہ ہے، تو وہ مسجد کے باہر ہے۔ آج کل تو الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ مسجد کے بالکل قریب ہی یا مسجد کے سٹے ہوئے ہی غسل خانہ اور بیت الخلاء وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہماری جو مسجد ہے، اس مسجد میں بھی وہ جو صحن کا جو حصہ ہوگا وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہوگا ہمارے خیال سے۔ لیکن یہ پتہ کرنے پر پتہ اگر چل جائے، بانیین اگر ہوں تو ان کے حساب سے کہ وہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے یا مسجد کے باہر کا حصہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے باہر کا حصہ، تو صحن میں ہم جا سکتے ہیں کہ وہ مسجد کا حصہ ہے، اور اگر وہ باہر کا حصہ ہے تو ہم صحن میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے تو معتکفین صحن میں نہیں جا سکتے، اگر وہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے تو صحن میں جا سکتے۔ اب پتہ کر لیں مسجد کے ذمہ داروں سے بھی اور مسجد کے بانیین سے بھی، پرانے لوگوں سے بھی، کہ وہ جو صحن کا حصہ ہے وہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے یا مسجد کے باہر کا حصہ ہے، یہ آپ پتہ کر لیں، اسی اعتبار سے آپ رہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلا ضرورت مسجد کے حصے سے باہر، مسجد کے حد سے باہر جانا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ ہاں آدمی غسل کے لیے جا سکتا ہے، بیت الخلاء کے لیے جا سکتا ہے، وضو کے لیے جا سکتا ہے، اور ایسے ہی مسجد کے اندر اگر ہے تو صاف صفائی کا خیال کرتے ہوئے کپڑے بدل سکتا ہے، بال میں کنگھا کر سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، سو سکتا ہے مسجد کے اندر، لیکن صاف صفائی کا خیال کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ نماز کے وقت بھی معتکفین حضرات کا جو چادر لگا ہوا ہوتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ چادر کو ہٹا دیا جائے، صف بندی میں خلل نہ ہو، صف بندی پوری ہونی چاہیے۔ لیکن اب معتکفین یہ سمجھتے ہیں اعتکاف کرنے والے کہ اب یہ پورا حصہ میرا ہے 10 دن تک، اس میں اب کوئی دوسرا نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی دوسرا داخل ٹھیک ہے، وہ آپ نماز کے بعد اس کو گھیر سکتے ہیں، آپ نماز کے بعد اس پردے کو اٹھا لیجئے، لیکن نماز کے وقت اس پردے کو اٹھائیے اور اس میں جو ہے صف بندی اچھے سے کیجیے اور اس کی صاف صفائی کیجیے، اس کا خیال رکھیے، یہ بہتر ہے۔ اور بھی بہت سارے اعتکاف کے مسائل ہیں باریک باریک جو آپ ہم سے انفرادی طور پر پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے کا فائدہ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ ہو جاتی ہیں، 3 خندقیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے بیچ جتنی دوری ہے اتنا اس خندق اور جہنم کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 3 خندق آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق اور جہنم میں کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو معلوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے سے جہنم سے دور ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کے چانسز کم رہتے ہیں، بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرتے وقت اس کو آسانی ہوتی ہے،
مرتے وقت وہ کلمے والی موت پر مرتا ہے، شہادت والی موت پر مرتا ہے، ایمانی موت پر مرتا ہے، اسلامی موت پر مرتا ہے، یعنی اچھی موت اللہ اس کو دیتا ہے جو لوگ اعتکاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ رہبانیت والی زندگی ہم گزار لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے مذہب کے اندر رہبانیت ہے کہ اگر آپ کو اس مذہب کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے تو جنگل میں نکل جانا ہے، یوگی بن جانا ہے، اور ایک دم دنیا سے کٹ چھٹ کر کسی سے کوئی مطلب نہیں، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ شادی کرنا، نہ بیاہ کرنا، کچھ نہیں، ایک دم الگ تلگ کسی جنگل میں چلے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ قرآن نے اس کو منع کیا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ رہبانیت تو یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، ایک بدعت ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ 10 دن کی تو پھر ہم رہبانیت ہی کرتے ہیں، 10 دن اگر ہم مسجد میں آ جائیں تو ہم بیوی بچے سے کٹ چھٹ جاتے ہیں، کام دھندے سے کٹ جھٹ جاتے ہیں، الگ الگ لوگوں سے مطلب ہمارا جو تجارت ہے، بزنس ہے، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز سے کٹ چھٹ کر ہم آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ بھی تو رہبانیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اس لیے رہبانیت نہیں ہے کہ ہم جب 10 دن رہتے ہیں تو محلے کے سارے لوگ آتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم ان سے ضرورت کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکٹر اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ مریض کو ایک نسخہ بھی تجویز کر سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، دوا لکھ سکتا ہے کہ بھائی یہ دوا آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کی یہ بیماری ہے تو جا کر یہ دوا لے لیجئے۔ ڈاکٹر، یہ کوئی عالم اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو ہے عام آدمی کو مسئلہ بھی بتا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ فلاں فلاں چیز کا فلاں فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی بتا سکتا ہے۔ ایک تاجر اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی ہے تو وہ تجارت کا ڈیل مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، یعنی فون پر وہ جو ہے حکم دے سکتا ہے کہ بھائی فلاں چیز، فلاں کی قیمت اتنی ہوگی، فلاں چیز کم کرنا ہے، فلاں چیز زیادہ کرنا ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ تجارت نہیں ہو سکتی ہے تو تجارت کی ڈیلنگ وہ مسجد میں بیٹھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جائز جتنی صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ ایک ہماری ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اعتکاف ہمیں کرنا کیوں چاہیے؟ جب آدمی دنیا کے ماحول میں ہوتا ہے تو دنیا کے ماحول میں اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک ماحول کا اثر اس کے دل پر آتا ہے، ماحول کا گرد و غبار، اس کا اثر اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ مسجد ہے، مسجد یہ بالکل پاک صاف جگہ ہے، یہاں پر گندگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ناپاکی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے چاروں طرف تیز ہوا چلے، دھول اڑے، تو چاروں طرف کی جو ہوا کی وجہ سے دھول، گرد و غبار مسجد کی چٹائی پر، فرش پر، دیوار پر دھول لگ جاتی ہے، تو ہفتے دن میں 2-4 دن میں اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو صافی ہے، مسجد تو پاکی ہے، لیکن جو برے ماحول، باہر کے ماحول سے گرد و غبار مسجد کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کی صفائی ہم کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے، ایک آدمی نمازی ہو سکتا ہے، ایک آدمی حاجی ہو سکتا ہے، ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کے ماحول میں رہتا ہے، شرک کے ماحول میں رہتا ہے، جھوٹوں کے ماحول میں رہتا ہے، گندوں کے ماحول میں رہتا ہے، وہ صحیح ہے، اس کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ماحول میں رہتا ہے تو اس کا گرد و غبار اس کے دل پر آ جاتا ہے، اس کی صفائی اعتکاف کے اندر ہو جاتی ہے۔ تب بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تقویٰ طہارت بھی حاصل کرتا ہوں، میں سارے دین کی چیزوں کو فالو بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل کا میل کچیل صاف نہیں ہو رہا، میرے دل کی گندگی صاف نہیں ہو رہی، میرے دل پر ایک گرد و غبار ہے، میرے دل پر برے ماحول کے اثرات ہیں، برے لوگوں کے اثرات ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو 10 دن کے لیے آپ کی عبادت کے لیے خاص کرتا ہوں، جب تک آپ میرے دل کو اور میرے دماغ کو، میرے جسم کو بالکل پاک اور صاف نہیں کر دیں گے، اور بالکل میں تندرست نہیں ہو جاتا ہوں، بالکل میں صاف اور شفاف نہیں ہو جاتا ہوں، اس وقت تک میں آپ کے در کو، آپ کے چوکٹ کو، آپ کے گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مطلب ہے اعتکاف کا، کہ آدمی جب آتا ہے تو اس کے اندر کی گندگی صاف ہوتی ہے، اس کے اندر نورانی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یا اس سے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر نورانی صفات پیدا ہو، فرشتوں کے صفات پیدا ہوں، اور جانور کے صفات اس کے اندر سے ختم ہوں۔
روزے کا ایک مقصد ہے، یعنی جانورانہ اور بہیمانہ، وحشیانہ، درندانہ یہ جو صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، زہریلے صفات، نقصان دینے والے صفات، موذی قسم کے صفات، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزہ رکھا ہے، اور پھر روزے کے اندر اعتکاف بھی رکھا ہے کہ اعتکاف کے اندر اگر 10 دن آدمی مسجد کے اندر گزارتا ہے، عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، اعتکاف کی نیت سے گزارتا ہے، تو اس کے اندر نورانی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر خالص عبادت کا تصور ہوتا ہے، یہاں پر گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو آدمی بھی آتا ہے وہ عبادت کے تصور سے آتا ہے، ہر آدمی عبادت کی سوچ لے کر آتا ہے، کوئی آدمی گناہ کی سوچ لے کر نہیں آتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اب مسجد میں انٹری کر چکا ہوں، داخل ہو چکا ہوں، اب یہاں سے مجھے عبادت کرنی ہے، وہ چاہے تلاوت کے ذریعے ہو، نماز کے ذریعے ہو، استغفار کے ذریعے ہو یا تسبیح کے ذریعے ہو، لیکن وہ عبادت کے تصور اور سوچ سے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تو مسجد کا جو پورا ماحول ہے وہ عبادت والا ماحول ہے، مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے، مسجد میں گناہوں کا تصور نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جب 10 دن ایسے ماحول میں گزارے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو فرق پڑے گا کہ ایک بندہ جو ہے پوری زندگی باہر والے ماحول میں گزار رہا ہے، گناہوں والے ماحول میں گزار رہا ہے، اور جو ہے فتنے والے ماحول میں گزار رہا ہے، شیطانوں کے ماحول میں گزار رہا ہے۔ اب 10 دن ایک دم نورانی صفات، فرشتوں کے صفات، عبادت والے صفات، اور ایک دم شریفانہ صفات، ایک دم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے والے صفات، ایسے صفات جب بندے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بندہ پھر فرشتوں جیسا بنتا ہے۔ اور اصل مقصود یہی ہے کہ ایک انسان کے اندر، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کا 3 درجہ ہے، تو ایمان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان اس کو فرشتوں جیسے ایمان پر لائے۔ اور فرشتوں کا ایمان کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کا ایمان یہ ہے کہ فرشتوں کو جب جس چیز کا جہاں حکم دے دیا گیا اسی وقت وہ چیز وہ قیامت تک کرتے رہیں گے، وہ اس سے ہٹیں گے نہیں۔ یہی صفات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم جب جیسے جہاں بھی ہمیں آ جائے تو ہم بغیر چونکے، بغیر چرا کے، بغیر جھجکے، بغیر سوچے اور بغیر اٹکل لگائے، بغیر کچھ کیے، بس ہم فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فرشتوں کے صفات ہے کہ جیسے ہمیں حکم ملے ہم اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اور اعتکاف سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، فرشتوں کے صفات پیدا ہوتے ہیں، نورانی صفات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بندہ جو ہے دین سے قریب ہوتا ہے، دنیا سے دور ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے، آخرت کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو اپنے پیدائش کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین محنت کرنے کی چیز ہے، دنیا یہ قسمت سے آدمی کو مل جائے گی لیکن اصل حاصل کرنے کی چیز وہ دین ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج سے رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کا اجر و ثواب بھی اور فائدہ بھی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔